اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے چھوٹے سے کلپ میں ہم نے بات کی تھی کہ دو گراں قدر چیزیں، دو باری چیزیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے لیے چھوڑ کے گئے ہیں وہ کون سی ہیں۔ تو ہم نے دیکھا احادیث سے کہ دو چیزیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے ہیں امت کے لیے، دو باری چیزیں، دو گراں قدر چیزیں، وہ ہے قرآن پاک اور اہل بیت۔ اب قرآن پاک کے بارے میں تو سب مسلمانوں کا جو متفقہ ایک عقیدہ ہے کہ قرآن پاک وہی ہے جو آج ہمارے پاس ہمارے گھروں میں 114 سوروں پہ جو مشتمل ہے، وہی قرآن پاک ہے، وہی ہے جو اللہ پاک نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری تھی۔ دوسری چیز اہل بیت ہے۔ تو آج ہم اس چھوٹے سے کلپ میں دیکھیں گے کہ اہل بیت سے مراد کون ہے۔ تو سب سے پہلے ایک قرآن پاک کی آیت ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں اہل بیت کے بارے میں کیا فرمایا۔ تو سورہ احزاب 33 نمبر سورہ ہے اور اس کی 33 نمبر آیت ہے۔ بہت ایزی ہے اس کو یاد رکھنا، 33۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ یہی چاہتا ہے کہ اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اہل بیت تم سے ہر قسم کے گناہ کا میل اور شک و نقص کے گرد تک دور کر دے اور تمہیں طہارت سے نواز کر بالکل پاک صاف کر دے۔ یعنی اللہ پاک اہل بیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرا ارادہ ہے، اللہ چاہتا ہے کہ اہل بیت کو ہر قسم کی غلاظت سے، ہر قسم کی گندگی سے، ہر قسم کی کمی سے دور کر دے۔ تو یہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔ اب اسی آیت کا اگر پچھلا حصہ دیکھیں تو وہ حصہ جو ہے وہ ازواج مطہرات جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں ان کے بارے میں خاص کر کے ہے۔ تو جس سے کچھ لوگوں نے یہ تاثر لیا کہ یہ اہل بیت سے مراد وہ ازواج رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی اور نہیں ہے۔ لیکن احادیث کی کتابوں میں اس چیز پہ کافی روشن دلائل موجود ہیں، جن کی ایک دو ایگزامپل اس کلپ میں آپ کو دکھانا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ حدیث ہم پچھلے سیشن میں بھی دیکھ چکے ہیں، لیکن اس دفعہ اس کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ اہل بیت کون ہے، اس کی ڈیفینیشن ہو جائے، اس کی تعریف ہو جائے۔ تو یہ صحیح مسلم کی انٹرنیشنل نمبرنگ جو ہے وہ 2408 ہے اور جو پرنٹڈ ورژن ہے اس میں 44 نمبر بک جو ہے فضائل صحابہ کے بارے میں، اس کی 6225 نمبر حدیث۔ تو اس کا کافی لمبا متن ہے۔ نیچے جا کے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اہل بیت کون ہے، کہ اہل بیت کون ہے، اہل بیت کے بارے میں جو رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ کون ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید سے انہوں نے بولا، جو راوی اس کو روایت کر رہے ہیں، کہ زید کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں، کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں یعنی ازواج مطہرات اہل بیت میں نہیں؟ تو حضرت زید نے کہا کہ بیویاں بھی اہل بیت میں داخل ہیں، وہ بھی بالکل اصطلاحاً اس میں داخل ہیں، لیکن اس جو آیت جو میں نے آگے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ احزاب 33 اس میں اہل بیت وہ ہیں جن پر زکوٰۃ حرام ہے۔ تو جو اس حدیث میں رسول اکرم نے فرمایا کہ میں دو بڑی بڑی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اہل بیت، ان میں جو اہل بیت مراد ہیں وہ اس میں ازواج داخل نہیں ہیں، ان سے مراد وہ ہیں جن پہ زکوٰۃ حرام ہے۔ تو زکوٰۃ حرام کن پہ ہے، ان سے آگے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ حضرت علی ہیں، ان کے بھائی عقیل ہیں، جعفر ہیں، عباس ہیں، یعنی یہ بنو ہاشم جو ہیں ان پہ زکوٰۃ حرام ہے، یہ زکوٰۃ نہیں لے سکتے اور ان پہ صدقہ حرام ہے۔ تو اس لیے یہ ایسی مطلب ڈیفینیشن ہے، ایسی تعریف ہے کہ اس میں ازواج داخل نہیں ہو سکتی۔ تو یعنی خونی جو قرابت دار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کو اہل بیت بولا جا رہا ہے۔ اگلی جو حدیث ہے وہ اسی کڑی کا اگلا حصہ ہے، 2408C، اور جو ریٹن پبلیکیشن ہے اس میں 6228 جو نمبر ہے حدیث کا، اس میں حضرت زید نے اس کو اور تھوڑا سا واضح کیا۔ حضرت زید نے فرمایا کہ ازواج اس میں اہل بیت میں شامل اس لیے نہیں ہے کہ مرد اور عورت کا جو رشتہ ہے وہ نکاح کے بعد ہے، اور جب
تو وہ کیا بولتے ہیں؟ انہوں نے بولا کہ نہیں، اللہ کی قسم، عورت ایک مدت تک مرد کے ساتھ رہتی ہے، پھر وہ اس کو طلاق دے دیتا ہے تو اپنے باپ اور قوم کی طرف چلی جاتی ہے۔ اہل بیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودیال کے لوگ اور اسبا ہیں جن پر صدقہ حرام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ تو اس میں انہوں نے بولا کہ ازواج اس اہل بیت میں شامل نہیں ہے جس کی بات رسول اکرم نے بولی کہ میں قرآن اور اہل بیت آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ آپ اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اور جو اس کو مضبوطی سے تھامے رکھے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ تو آج اس سیشن میں دیکھا کہ اہل بیت سے مراد کیا ہے۔ آج کا سیشن یہیں کنکلوڈ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔